السلام علیکم، میں شیخ امتیاز شہربین ٹائمز دن بھر کے جمعرات کے شمارے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ جنوبی ضلع پلوامہ میں سال 9 کے پہلے جنگجو مخالف آپریشن کے دوران گلشن پورہ ترال علاقے کے مضافاتی جنگل میں ایک حنین معرکہ آرائی میں حزب المجاہدین سے وابستہ 3 مقامی جنگجو نوجوان جان بحق ہو گئے، جس میں چاروسا اونتی پورہ کا رہنے والا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ جنگجو نوجوان توصیف احمد وانی بھی شامل ہے۔ ابتدائی جنگجو مخالف کارروائی کے دوران اندھادھند فائرنگ کی زد میں آ کر فوج کے 3 اہلکار شدید زخمی ہوئے، جن میں سے بعد ازاں ایک فوجی ادھمپور میں واقع فوجی اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ اس دوران ترال قصبہ بٹگن اور گلشن پورہ میں انکاؤنٹر مخالف مظاہرین اور پولیس و فورسز کے درمیان سنگ بازی، آنسو گیس کے گولوں اور پیلٹ چھروں کا تبادلہ ہوا، جس دوران نصف درجن سے زیادہ مظاہرین پیلٹ اور ٹیئر گیس شیل لگنے سے زخمی ہوئے۔ مین اسٹریم جماعت PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے اپنی سیاسی زندگی کے ابتدائی برسوں کا طرز عمل اپناتے ہوئے جھڑپوں کے دوران جان بحق ہونے والے مقامی جنگجوؤں کے گھر جا کر ڈھارس بندائی کا سلسلہ پھر شروع کر دیا، اور اسی طرز عمل کے تحت محبوبہ مفتی نے جمعرات کی دوپہر شوپیاں کے سفانگری گاؤں پہنچ کر جان بحق ہوئے حزب جنگجوؤں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ خیال رہے سابق وزیر اعلیٰ نے گزشتہ دنوں 31 دسمبر کو راجپورہ پلوامہ جا کر ایک سرگرم جنگجوؤں کے اہل خانہ کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ تو دوسرا وزٹ ہے یہاں، پہلے آپ نے فتح پورہ گئے، ابھی شوپیان گئے، کیا مقصد ہے آپ کی؟ نہیں، یہی ہے کہ جو ملیٹنسی کے ساتھ جیسے کو لڑ رہے ہیں تو عام لوگوں کو، ان کی فیملیز کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے جو ہماری پولیس ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی، مگر جو ڈائریکشن کہیں نہ کہیں سے ایسی ہے کہ فیملیز کو ہیرس کیا جاتا ہے، بھائی ہو، بہن ہو، ماں باپ ہو، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ملیٹنٹوں کے ساتھ لڑنا ہے تو الگ چیز ہے۔ ہماری جو پولیس ہے بڑی ڈسپلن فورس ہے، گورنر صاحب کی طرف سے یہ کلیئر ڈائریکشن آنا چاہیے کہ گھر والوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو آج ایک بار پھر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن میں مقید کر دیا۔ پولیس کی اخباری جمعیت نے آج فرنٹ کے دفتر واقع آبی گزر پر چھاپہ ڈالا اور وہاں سے یاسین ملک کو حراست میں لے لیا۔ غالب گمان ہے کہ انہیں کل جامع مسجد پروگرام میں جانے سے روکنے کی غرض سے گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ جامع مسجد کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کے لیے یہ پروگرام مشترکہ مزاحمتی قیادت نے مشتہر کیا ہے۔ پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے قبل لبریشن فرنٹ دفتر کے باہر جمع ہوئے میڈیا نمائندگان سے باتیں کرتے ہوئے یاسین ملک نے کہا، کل کوئی سیاسی جلسہ جامعہ مسجد میں نہیں تھا۔ جامعہ مسجد میں یہ تھا کہ لوگ اتحاد سے رہے، مسجد کا تقدس ہر صورت میں بحال رکھے، اور خصوصاً جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس تحریک میں آج سے نہیں 1932 سے اس تحریک کو ہمیشہ نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی نوجوان ہی اس تحریک کو اپنا خون دے کر زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ میری نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کس طریقے سے اسٹیٹ، حکومت یہاں انتشاری کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگ آپس میں لڑے۔ یہاں کے لوگ API سربراہ انجینئر رشید نے آج ربن شوپیاں جا کر محبس مزاحمتی لیڈر سرجان برکاتی کے اہل خانہ کی خبرگیری کی، جو کہ گزشتہ 2 برسوں سے پابند سلاسل ہے۔ اس موقع پر انجینئر رشید نے کہا کہ سرجان برکاتی کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ بعد میں انجینئر رشید نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار صرف بندوق اور کالے قوانین کے سہارے کشمیریوں کی جائز آواز کو دبانا چاہتی ہے، اور سیاسی طور سے کشمیریوں کا مقابلہ کرنے کی نئی دلی اور نہ ہی مقامی انتظامیہ میں ہمت ہے۔ آج کا ہمارا دورہ تھا، آج ہم سرجان برکاتی صاحب کے گھر گئے، جنہیں لوگ آزادی چچا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم ان کی جرأت کو، ان کی غیرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی فیملی کے پاس گئے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے گئے، اور یہ دیکھا کہ ان کے بچے کس حالت میں ہیں۔ پہلے سے بھی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایسے خاندانوں کا، ایسے لوگوں کا خیال رکھیں جو ہمارے محسن ہیں،
جن کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں نہ بندوق ہے نہ پتھر ہے، جو صرف رائے شماری کی بات کرتے ہیں، کشمیر مسئلے کی بات کرتے ہیں، جو وہی بات بولتے ہیں جو بات پنڈت جواہر لال نہرو نے بولی تھی۔ اگر سرجان برکاتی کی جگہ جیل میں ہے تو تمام کانگریسیوں کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، جن کے پہلے بانی وزیر اعظم نے، لیڈر نے ہم سے رائے شماری کا وعدہ کیا۔ میں سرکار کو آپ کی وزارت سے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ سرجان برکاتی نے ایک بھی غیر قانونی کام کیا ہے، انہوں نے کہیں پتھر چلایا ہے، گولی چلائی ہے، کوئی اور تشدد کا سہارا لیا ہے، انہوں نے صرف کشمیر مسئلے کی بات کی ہے۔ اگر یہاں پولیٹیکل سپیس سرجان برکاتی جیسے سیاسی لیڈروں کے لیے بھی نہیں تو پھر کس کے لیے ہے؟ یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ شہر خاص سری نگر کا لال چوک ہے، اور لال چوک میں ایسی گندگی کے ڈھیر چپے چپے پہ دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ آج ہمارے تک پہنچایا ضیاء شکیل اور ہمارے نمائندے وسیم وانی نے۔ لوگوں کے ساتھ جب ہمارے نمائندے نے مختلف لوگوں کے ساتھ بات کی تو وہ کافی غصے میں تھے۔ جی آپ کا نام؟ جی میرا نام طالب فاروق ہے۔ کہاں سے آپ؟ میں نواب بازار ڈاؤن ٹاؤن سے ہوں۔ یہ جو ان کے بیچ میں چل رہا ہے، ابھی کنٹروورسی چل رہی ہے ڈپٹی میئر اور میئر کے بیچ میں، اس بیچ میں ہم سب لوگ سفر ہو رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا کوڑا کچرا ہے۔ یہاں پہ کوئی اگر سمارٹ سٹی ہے لیکن نام کی سمارٹ سٹی ہے۔ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی سری نگر جموں شہرہ پر جمعرات کو ٹریفک کی نقل و حمل بحال ہوئی، جس دوران گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت دی گئی۔ ادھر گزشتہ روز ہوئی برف باری کے بعد پہاڑی سے اٹھنے والی سردی کی لہر سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے پھر نیچے آ گیا ہے، جبکہ موسمیات کی سابقہ پیشن گوئی کے مطابق جمعہ اور سنیچروار کو وادی میں بارشیں اور برف باری متوقع ہے، جس کے باعث زمینی و فضائی ٹرانسپورٹ متاثر رہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔